عروج ماسٹر شعیب کو جب پولیس کسٹڈی سے گھر لائے گی تو مہرین اس سے بڑا عجیب سا سوال کرے گی کہ کیا یہ سب سلمان اور ادریس کروا رہے ہیں؟ مطلب کہ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی اس بات پر شک کرنے کی کہ یہ سب کون کروا رہا ہے، جبکہ مہرین بھی کچھ دن پہلے سلمان سے اسپیشلی ملنے گئی تھی کہ میرے اور عروج کی وجہ سے ماسٹر شعیب اور نسیمہ جیسے معصوم لوگوں کو تنگ کرنا بند کر دو، تو اسے تو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا سوائے سلمان اور ادریس کے۔ عروج کہے گی کہ ان لوگوں نے ابا پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اریج کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، جس پر نسیمہ تڑپ کے بولے گی کہ وہ لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، جیسے نسیمہ کو ابھی تک بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ یہ سب عروج کی دولت اور جائیداد کی لالچ کے پیچھے کر رہے ہیں۔ بہرحال لگتا ہے کہ عروج کو بھی نسیمہ اور مہرین کے فضول سوالات پر غصہ آ جائے گا، تو وہ کہے گی کہ وہ لوگ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو مہرین کہے گی کہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو عروج، جس پر عروج اپنے باپ سے کہے گی کہ آپ نے ساری زندگی مجھے یہی سبق دیا کہ ظلم سہنا اگر قسمت میں بھی ہے تب بھی مزاحمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور آپ نے مجھے اتنا طاقتور بنایا اور اب خود ہی مجھے کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت پہلے ہی سلمان اور ادریس پر کیس کر دینا چاہیے تھا جب سلمان نے آپ پر 2 بار قاتلانہ حملہ کروایا تھا، لیکن آپ کو یقین تھا کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، بس تھوڑا سا جذباتی ہے۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ کتنا گر سکتا ہے۔ اس نے آپ کو حوالات میں بند کرایا جبکہ اسے پتا تھا کہ آپ کے پیچھے جانے والی صرف میں ہوں۔ میں نہ صرف اس کے گھر کی عزت ہوں، اس کی بیوی ہوں، اس کی بیٹی کی ماں ہوں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں تھانے میں رلتی پھروں گی اس کیس کی وجہ سے؟ نہیں سوچا۔ تو کیا آپ ابھی بھی مجھے روکیں گے ان پر کیس کرنے سے؟ لیکن اس بار ماسٹر شعیب عروج کو اجازت دے دیں گے کہ وہ جو چاہے، جو بہتر سمجھے کر سکتی ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ اب عروج نہ صرف اپنا حق واپس لے کے رہے گی بلکہ سلمان، ادریس اور شائستہ کو سخت سے سخت سزا بھی دلوائے گی۔ نیکسٹ ڈے جب عروج آفس جائے گی تو اسے پتا چلے گا کہ ناصر کی کمپنی کے 70% ٹینڈر سلمان کی کمپنی سے آتے ہیں، تو وہ ناصر سے پوچھ ہی لے گی کہ آپ اپنی کمپنی کا اتنا بڑا لاس کیوں کر رہے ہیں میری وجہ سے؟ لیکن ناصر کہے گا کہ اللہ مالک ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، اسے کبھی بھی خسارہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی میرا ضمیر مطمئن ہے کہ کم سے کم میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا۔ اس کا اشارہ سلمان کی طرف ہی ہوگا جو کہ عروج کا ہی حق کھا رہا ہے اور اسی کے خلاف ہو چکا ہے۔ تو اب ناصر بھی عروج کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ سلمان اور اس کے پیرنٹس کے خلاف کیس ضرور کرے اور اپنا حق واپس لے، اور عین ممکن ہے جب عروج کو اپنی کمپنی واپس مل جائے تو اس کے بعد وہ ناصر کو 70 نہیں بلکہ پورے 100% ٹینڈرز دینے کو تیار ہو جائے۔ تو یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔